إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ میں ہم نے 3 باتیں ایسی لی تھی، 3 چیزیں ایسی لی تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ یہ جو عذاب اس طرح کے آتے ہیں یہ انفرادی طور پر نہیں آتے، قومیں اجتماعی طور پر ان عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ بعض عذاب ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی ہوتے ہیں، 1-2 کو ہو گئے، 3-4 کو ہو گئے، یہ انفرادی عذاب ہیں۔ جب پوری قوم ہی مخصوص قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، یا روکنے ٹوکنے والوں کی آوازیں صدائیں بے اثر ہو جائیں، لوگ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کے اوپر جو اجتماعی عذاب نازل فرمائے، پوری کی پوری بستیاں تباہ ہو گئیں، تمام لوگ تباہ ہو گئے، تو ایک قوم کے بارے میں اللہ فرماتے پھر ان پر میرے عذاب کا کوڑا برس پڑا۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جب پھر اجتماعی عذاب آتا ہے تو وہ نیک اور برے میں تمیز نہیں کرتا، وہ روکنے والے میں اور نہ روکنے والوں میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ جو صلاحیت کے باوجود نہیں روکتے ان کو دگنا عذاب مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قوم کا ذکر فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا تھا، فرشتے کو حکم ہوا کہ اس بستی کو زمین کی جڑوں سے اکھاڑ دو، آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جاؤ، پھر ان کو نیچے پھینک دو۔ فرشتہ عذاب لے کر گیا تو دیکھا ایک صوفی صاحب اللہ 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 کر رہے ہیں، وہ بڑا حیران ہوا، اللہ تعالیٰ کو جا کر کہتا ہے یا اللہ آپ اس بستی میں عذاب نازل فرما رہے ہیں، فیہم عبدک فلاں، اس میں تیرا ایک نیک بندہ ہے، ایک صوفی ہے، تہجد گزار ہے، اللہ کا ولی ہے، تیرا دوست ہے، تیرا ولی ہے، آپ اس قوم کو عذاب دے دیں گے؟
اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا بھی ابدا، اے صوفیوں پہلے چک، باقی سب کو چھوڑ دو. اے صوفی نو پھاڑ، صوفی کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے نیچے پھینکو اور پوری بستی اس کے اوپر مارو. ما تعمر فی وجہ قط، میری شریعت کی پامالی ہوتی رہی، لوگ بے غیرتیاں کرتے رہے، اس کے ماتھے پہ کبھی بالی نہیں آیا. اس نے اپنا غصہ کبھی شو کیا ہی نہیں. یہ اتنا اخلاق عالیہ کا حامل تھا، اتنی میٹھی میٹھی گفتگو کرتا تھا کہ لوگ اس کے سامنے بے غیرتیاں کرتے، بے شرمیاں کرتے، اس نے کبھی آگے سے آنکھیں لال ہی نہیں کی. لوگ کہتے واہ جی قاری صاحب کا تو اخلاق ہی بہت اچھا ہے، یہ تو ماشاءاللہ غصہ کر دے ہی نہیں، انہوں نے کبھی غصہ ہی نہیں کیا. یہ بھی ایک وجہ ہوتی جو روکنے والے ہوں، روکنے سے انکار کر دے، روکنے سے رک جائیں، لوگوں کی بوتھیاں اور چہرے دیکھنا شروع کر دیں. اگر میں نے یہ بات کہی فلاں جمعہ پڑھنا چھوڑ جائے گا، اگر یہ میں نے بات کہہ دی فلاں نماز پڑھنا چھوڑ جائے گا، وہ بندہ دوہرا مجرم ہوتا ہے. پھر جب عذاب آتا ہے اس کو پہلے لیا جاتا ہے، اس کو ڈبل گناہ ملتا ہے. اس نے علم رکھا تھا، اس نے لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا، روکا کیوں نہیں، شریعت کی پامالی سے اس کی آنکھوں میں انگارے کیوں نہیں آئے، اس کے لہجے میں حدت کیوں نہ ہوئی، اس کے لہجے میں سختی کیوں نہ آئی. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اللہ فرماتے اس عذاب سے بچو، جب وہ عذاب آئے گا تو اس کی لپیٹ میں گناہگار نہیں آئیں گے، مظلوم بھی اس چکی میں پس جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا 3 چیزیں ہیں انسان کرے تو ان میں سزائیں ہوتی ہیں. جب کوئی قوم اجتماعی طور پر بے حیا ہو جائے، بے ضمیر ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، اس کے فنکشن شادی بیاہ کے فحاشی عریانی پہ مبنی ہو جائیں، پھر اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں. قسم قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 عذاب نازل فرماتے ہیں. اخذوا بالسنین، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے اوپر کیا ہے، سالی مسلط ہو جاتی ہے، ہر چیز شارٹ ہو جاتی ہے، ملتا ہی کچھ نہیں ہے. وشدت المعونہ، ان کی معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور ان کے حکمران ظالم ہو جاتے ہیں. اور فرمایا جب کوئی قوم تیسرا گناہ کرتی ہے، زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے، الا منع القطر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا ہی بند کر دیتے ہیں. یہ ہیں 3 وہ گناہ جس کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے ہیں. آج کے جمعے میں ہم بقیہ 2 چیزیں دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر غور کریں، اپنے اندر دیکھیں کہ ہماری قوم اوپر سے لے کے نیچے تک یہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. ہمارا ایک بہت بڑا قومی مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم اپنی معاشی پالیسیاں، اپنی سیاسی پالیسیاں، حتیٰ کہ اپنی عسکری پالیسیاں، اپنے عدالتی فیصلے کرنے کے مجاز نہیں ہیں. یقین مانے میں اور آپ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اپنے گھر کے فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہوں، آپ اپنے گھر کے فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور آپ اپنی دکانوں پہ کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا مرضی کے فیصلے کر لیتے ہیں. میں اپنی مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ کہ کسے رکھنا ہے کسے نہیں رکھنا. اللہ کی قسم ہماری گورنمنٹ، ہماری عدلیہ، ہمارے ادارے، ہمارے عسکری ادارے، سیاسی ادارے یہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے، یہ اپنی مرضی کے فیصلے کر ہی نہیں سکتے. ان کے اندر جرأت نہیں ہے، ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے. اگر یہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنا شروع کر دے، ان کے اوپر ایسی ایسی عالمی تجارتی پابندیاں لگتی ہیں کہ آپ کا مزید بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں پتہ. ہماری سندھ پارلیمنٹ ہماری نہیں ہے. جب ہمیں بڑی بڑی قومیں قرضہ دیتی ہے نا، تو قرضے کے اندر وہ ہمیں ذلیل بڑا کرتی ہے. یہ IMF ڈیل کرتا ہے، یہ چائنا چیزیں بنا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ انہیں ہمارا بڑا خیال ہے؟ بھول ہے ہماری. ورلڈ بینک ہو گیا، IMF ہو گیا، فیٹف ہو گیا، یا چائنا ہو گیا، یا بڑے بڑے ادارے ہو گئے،
اور اس سے بھی بڑھ کر میرے عزیزوں اب تو ہمارے مسلمان بھی ہمارا تعاون نہیں کر رہے ہیں. پہلے سعودی عرب سے $2 ارب فری میں آ رہے ہیں, عرب امارات سے اتنے ارب ڈالر فری میں آ رہے ہیں, دبئی, شارجہ, قطر سے یہ کچھ مل رہا ہے. اب تو وہ بھی دینے سے پہلے کہتے ہیں ہماری یہ بات مانو گے تو تمہیں ہم یہ دیں گے. ایک آپ چیف آف آرمی سٹاف کا چھوٹا سا ایک مسئلہ دیکھ لیں, ہمارے ملک کا المیہ دیکھ لیں, آپ پورے ملک دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا چیف آف آرمی سٹاف کون ہے؟ کسی ملک کے باشندے سے پوچھ لیں, کبھی اخباروں میں چیف آف آرمی سٹاف کا نام نہیں آتا. ہمارے ملک کا المیہ دیکھیں, بچہ بچہ یہ جانتا ہے اس ملک کو چلانے والے کون لوگ ہیں, بچہ بچہ جانتا ہے. اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر ان کے تذکرے ہوتے ہیں, تصویریں ہوتی ہیں. کبھی اخبار کے فرنٹ پیج پہ امریکہ کا چیف آف آرمی سٹاف کا تذکرہ سنا ہو, کبھی انڈیا کے اخباروں میں انڈیا کی تصویر دیکھی ہو. بھائی یہ ہماری مرضیاں نہیں چلتی, یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مرضیاں چلتی ہیں, یہ سعودی عرب کی مرضیاں چلتی ہیں, یہ دبئی, قطر, عرب امارات کی مرضیاں چلتی ہیں, یہاں پر ایران کی مرضیاں چلتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر کیا ہونا ہے؟ اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا, ابھی عرض کر رہا تھا کہ جب یہ قرضے دیتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ پی آئی اے بند کرواتے ہیں, آپ کے جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جب باہر سے آ کر یہاں کام کرتی ہیں, آپ کی پی ٹی سی ایل, جیز, وارد, یہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں آپ کا پی ٹی سی ایل کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. آپ آنکھوں پہ پٹی اتاریں اور دیکھیں کہ آپ کو مرضی کا پانی میسر نہیں ہے. آپ لوگ انڈیا سے پانی نہیں لے کے آ سکتے, آپ کا پانی ہے, اول تو ملتا نہیں ہے, اگر مل بھی جائے تو اتنی تعداد میں ملتا ہے. کبھی آپ کا گنڈا سنگھ ڈوب جاتا ہے, کبھی آپ کا لودھرا ڈوب جاتا ہے, کبھی آپ کا لاہور ڈوب جاتا ہے, آپ کا سندھ ڈوب جاتا ہے, آپ کے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں, اربوں روپے کی املاک تباہ ہو جاتی ہیں. یہ عذاب آتا ہے اللہ کا. یہ کب عذاب آتا ہے؟ اللہ کے اندر فرماتے کوئی قوم جب اللہ سے کوئی وعدہ کرتی ہے, اللہ کے رسول سے وعدہ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کو گارنٹیڈ بناتی ہے کہ یا اللہ تو ہمارا یہ کام کر دے, ہم یہ کر دیں گے. میں جب کہ اللہ اور رسول سے وعدہ کرتے ہیں, اور اللہ اور رسول سے وعدہ کرنے کے بعد جب ان کو مل جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں, اللہ رسول سے کیا وعدہ پورا نہیں کرتے, سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم, اللہ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. اور پھر دشمن آ کے کیا کرتے ہیں؟ اخذوا بعض ما فی ایدیہم, دشمن جو ان کے سرمایہ ہوتا ہے, جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں, جو ان کی تجارتیں ہوتی, ساری اپنے قبضے کے اندر لے لیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, ہم نے بھی وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ سے. ہم نے بھی جب 1947 کے اندر پاکستان بنانا تھا, ہم نے کیا کہا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لو جی آج کتنے برس ہو گئے؟ 76-77 برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. ہمارے بزرگوں نے وعدہ کیا اللہ سے, بڑا نعرہ لگایا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہیں گے پاکستان, لے کے رہیں گے آزادی, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایسے کریں گے, ویسے کریں گے, شریعت کا نفاذ کریں گے. لو جی آج تک شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکا. یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلی سزا یہ دی, ہمارا ملک دو لخت ہو گیا. 1971 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی. آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں, آپ نچلی سطح پہ آ جائیں, آپ دیکھیں مساجد, یہاں پر دین کا کام نہیں ہو رہا. مسجد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, یہاں سے اگر دین کا کام ہونا شروع ہو جائے, پورے دنیا کے اندر, پورے علاقے کے اندر دین ہی دین ہو جائے. یہاں کام نہیں ہو رہا. اس کی بھائیو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے, جو مسجد کا متولی نہیں ہوتا, جب اس نے دیکھتا ہے کہ مسجد ہے, پیسہ آ جاتا ہے, چودر آ جاتی ہے, صدر بننے کی خواہش ہوتی ہے, نائب صدر بننے کی خواہش ہوتی ہے, مسجد کا فن خواہ بننے کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے, لوگوں کے اندر ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ایک کام کرتا ہے. کام کیا کرتا ہے؟ ویکھو جی انہاں نوں مسجد نہیں چلانی آندی, سانوں مسجد دو گے, اسی ہور زیادہ دین دا کام کر کے وکھاواں گے. یہ اللہ کا نام استعمال کرتا ہے, یہ اللہ سے عہد کر رہا ہے, اللہ کے رسول سے عہد کر رہا ہے, لوگوں کو جا جا کے کہتا ہے, چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہوتا ہے, پہلی والی انتظامیہ کے خلاف باتیں کرتا ہے. دیکھو جی اے سی نہیں چلاندے, سانوں دیو, اسی 24 گھنٹے تے اے سی کر دواں گے. دیکھو جی ایک ٹوٹی نہیں صحیح ہوندی انہاں کولوں, سانوں دیو, اسی سولر لوا دیاں گے, اسی انج کر دیاں گے, اسی اونج کر دیاں گے. تو عربی کا پھر محاورہ یاد آتا ہے,
جب ان کو حکومت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے نا، تو پھر پیچھے وہ یاد آتی ہے پچھلی انتظامیہ کہ یار اتنا وہی چنگے سن. رحم اللہ النباش الاول، عربی کا ایک محاورہ ہے، رحم اللہ النباش الاول، پرانے کفن چور پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. کسی علاقے میں ایک بندہ تھا، کفن چور تھا. جب لوگ میت کو دفنا کے چلے جاتے، رات کو سو جاتے، وہ میت نکالتا، کفن چوری کر کے لے جاتا، میت دفنا جاتا. جب مر گیا لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس کفن چور سے ہماری جان چھوٹ گئی. اس کا بیٹا اس کا جانشین بن گیا. وہ بڑا زبردست چور تھا. وہ کیا کیا کرتا، وہ جب سارے سو جاتے، میت دفنا دیتے، میت کا کفن بھی اتار دیتا اور میت کو قبر کے باہر پھینک کے دفنائے بغیر چلے جاتا. لوگوں نے جب صبح اٹھ کے دیکھنا میت کا کفن بھی نہیں ہے، میت بے کفن، بے گورو کفن پڑی ہے، ننگی پڑی ہے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا رحم اللہ النباش الاول. پہلے کفن چور پر اللہ کی رحمت نازل، وہ بڑا حاجی صاحب تھا. وہ کم از کم مردے کا کفن اتار دیتا تھا اور مردے کو دفن تو کر دیتا تھا. ہم بھی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حکومت دے دے، ہم بھی ریاست مدینہ بنا دیں گے، ہم بھی دین کا نفاذ کریں گے، ہم بھی ایسا کر دیں گے، ہم بھی ویسا کر دیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب حکومت ملتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے والے چور چنگے سے، اس صادق امین سے چور ہی اچھے تھے. یہ پچھلی گئی، یہ والی آ گئی، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ کاکڑ فارمولا ہمارے کڑاکے نکالنے کے لیے آیا ہے. کیوں؟ پہلی پچھلی گورنمنٹ تھی، کم از کم ان کو پتا تھا ہم نے جا کے ووٹ لینے ہیں، گلی گلی گھومنا ہے. اب یہ نگران آئی ہے، ان کو پتا ہم نے ووٹ لینا نہیں کسی سے. وہ ایجنڈے، تجارتی ایجنڈے اور مہنگائی کے ایجنڈے اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پورا ہو. لیکن حضرات جو علم کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں اور تاریخ کے تناظر میں نظر آ رہا ہے، آنے والا وقت بڑا ہی بھیانک ہے، آنے والا وقت بڑا ہی خطرناک ہے. پتہ نہیں آگے آگے ہونا کیا ہے. ان کو پتا ہم نے ووٹ نہیں لینے. پچھلوں کی جان چھوٹ گئی. اس سے پچھلے تھے، لوگوں نے کہا عمران خان ہی اچھا تھا. اب عمران خان آیا، لوگوں نے کہا نا نواز شریف ہی اچھا تھا. جب نواز شریف سے پہلے زرداری تھا، لوگ کہتے ہیں زرداری اچھا تھا، پچھلے برے تھے. ہم 35-40 سال نے اسی چکر کے اندر چل رہے ہیں. چور چور، ڈاکو ڈاکو، فراڈیا دھوکے باز، اسی کی گردان میں قوم کو سب نے لگایا ہوا ہے. ایک دوسرے کو چور اور ٹھگ کہتے جا رہے ہیں، حالانکہ چور بھی سارے ہیں، ٹھگ بھی سارے ہیں. اصل چیز کی جانب توجہ کسی کی نہیں ہے کہ تم نے جب پاکستان بنایا تھا اللہ اور اس کے رسول سے ایک وعدہ کیا تھا، اور تمہارا وعدہ کیا تھا؟ یا اللہ ایک سرزمین دے دے جہاں پر ہم قرآن و سنت کا نفاذ کریں گے. اس کی سزا ہمیں ملی ہے. ہماری ریلوے ہماری نہیں ہے، ہماری نہریں ہماری نہیں ہیں، ہمارے ہوائی اڈے، ہماری پارلیمنٹ، ہماری سینٹ، جن ملکوں سے ہم نے قرضے لیے ہیں، یہ ساری چیزیں گروی رکھوا کے ہم نے ان کو قرضے دیے ہوئے ہیں. یعنی مقصد اس کا کیا ہے اور مطلب اس کا کیا ہے؟ اگر ہم انہیں بر وقت قرضہ نہ ادا کر سکے، بر وقت قسط نہ ادا کر سکے، وہ جب چاہیں ہمارے ہوائی اڈوں پہ قبضے کر سکتے ہیں، وہ جب چاہیں ہماری پارلیمنٹ کو ہم سے چھین سکتے ہیں، وہ جب چاہیں ہماری نہروں کا پانی بند کر سکتے ہیں. اس جانب توجہ کریں، ان لوگوں کو توجہ دلائیں، یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. اور جو عہد کی پامالی ہے نا، یہ پوری قوم کے اندر سرایت کر چکی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ خود دیکھ لیں. اگر میں کسی سے پیسے لیتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں میں آپ کو 1 ہفتے کے بعد واپس کروں گا، اللہ دی قسمیں اے مینوں دے دے، میں ہفتے بعد دینے کا. کون دیتا ہے؟ اپنے ہی پیسے فقیروں کی طرح بھیک مانگنے لینے پڑتے ہیں. یعنی حیرت کی بات ہے. پیسہ میرا، دولت میری، چیز میری، مجھ سے منتیں کر کے کوئی ایک دفعہ لے جائے، پھر میں ہاتھ جوڑ کے اس سے کہتا ہوں یار تیری مہربانی، لاکھڑی ہے 10 دے دے یار، لاکھڑی ہے یار 20 دے دے، 25 دے دے، 30 تیری مہربانی مینوں بڑی لوڑ ہے. یعنی کہ پیسہ میرا ہے اور مجھے مانگنے کے لیے منتیں کرنی پڑ رہی ہیں، اور مجھے مانگنے کے لیے ترلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور مجھے وضاحتیں دینی پڑتی ہیں کہ مجھے کیا چاہیے. اور جب لینا ہوتا ہے اللہ دی قسمیں بس ہفتہ پورا ہو تو پہلے دے دیا گیا. اللہ کے بندو، یہ ہم نے جرم کیے ہیں جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. اور آج کی آخری بات، ایک سزا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب ہمارے اوپر ایک اور بھیجا ہوا ہے. آپس میں خانہ جنگی لگی ہوئی ہے. ایک خانہ جنگی لگی ہے 1971 میں، 70 میں، کتابیں بھی ہیں اس کے اوپر.
کچھ کہتا ہے معاشی مسائل تھے، کچھ کہتا ہے سیاسی مسائل تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہر نظر آتی ہیں. اندر خانے ایک اور جرم ہم سے ہوا ہے. قوموں کے درمیان خانہ جنگی ہوتی ہے، اور خانہ جنگی کی کیفیت یہ ہوتی ہے قوم باہم دستوں گریباں ہو جاتی ہے، ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں. لو جی بنگلہ دیش تو ہمارا آدھا ہاتھ سے گیا. اور کسی نے کہا پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں. قبر اقبال سے آ رہی ہے صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے. خون میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی، روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے. کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں. ملک آدھا ہو گیا ہمارا. ایک یہ خانہ جنگی لگی، مکتی باہ نہیں آئی. کچھ ہماری شرافت کی مجبوریاں، کچھ تمہاری نزاکت کی مجبوریاں. تم نے روکے محبت کے خود راستے، اس طرح ہم میں ہوتی گئی دوریاں. کھول تو دوں میں راز محبت، مگر تیری رسوائیاں بھی گوارا نہیں. کیا فسانہ کہوں ماضی و حال کا، شیر تھا میں ایک عرض بنگال کا. شرق سے غرب تک میری پرواز تھی، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان. فضل حق بنگالی، مولوی فضل حق شیر بنگال جسے کہتے تھے. کیا فسانہ کہوں ماضی و حال کا، شیر تھا میں بھی ایک عرض بنگال کا. شرق سے غرب تک میری پرواز تھی، ایک شاہی تھا میں ذہن اقبال کا. ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، دوسرا دشمنوں کو گوارا نہیں. ہم ایک تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. سب نے کہا معاشی مسائل، سیاسی مسائل وہ بھی ہوں گے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کراچی کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے. پٹسن بنتا تھا وہاں پہ بنگال میں، اور ہمارے حکمران کہا کرتے تھے بنگلہ دیش میں پانی کے سوا ہے ہی کیا. ہاں ہن سمجھ آئی پانی کنی لوڑ ہے پانی دی، ہن سمجھ آئی جے. وہ یہ کہا تھا سیاہ جن کے اوپر انڈیا قبضہ کر بھی لے تو کیا ہو گیا، وہاں کون سا گھاس اگتی ہے. تو گھاس تو بھائی پھر یہ پاکستان کی سڑکوں پہ بھی نہیں، وہ بھی انڈیا کو دے دیتے ہیں. علامہ صالح شہید رحمہ اللہ نے کہا تھا نا، پھر گھاس تو پورے پاکستان کی کسی سڑک پہ نہیں ہے، وہ بھی دے دو انڈیا کو. یہ تماش بھی نہیں دیکھیں، ملک آدھا ہو گیا. وہ لوگ کہا کرتے جب ہم کراچی آتے ہیں ہمیں کراچی کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے، اب سارا سرمایہ وہاں لگاتے ہیں. ہم نے عبرت حاصل نہیں کی. میں بار بار ہم بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. گوادر ان کا ہے، وہ بے روزگار ہے. یہاں کا میرا تاجر وہاں جا کے بڑی بڑی کالونیاں خرید کے بنا رہا ہے. سڑکیں ان کی ہیں، سٹی ان کی ہے، علاقے ان کے ہیں، سارا کچھ ان کا ہے. یہاں سے ڈیولپرز جاتے ہیں، اسٹیٹ ڈیولپرز یہاں سے جاتے ہیں، وہاں جا کے ایکڑوں کی زمینیں خرید کے کالونیاں بنا کر جن کی جگہ ہیں ان کو وہاں غلاموں کی طرح رکھے ہوئے ہیں. وہ ہمارے بلوچستان کے دوست ہیں، پڑھتے تھے ہمارے ساتھ. وہ کبھی کبھی اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں فیس بک کے اوپر. تو ایک نے تصویر لگائی، میرا شر شرم سے جھک گیا. اس نے ایک بڑی سی گائے بنائی ہوئی، اس کا منہ گوادر لکھا ہوا ہے، منہ کے قریب گوادر لکھا ہوا ہے، گھاس بنی ہے وہاں گوادر لکھا ہوا ہے، اور اس کے تھن پنجاب کے اندر رکھے ہوئے ہیں. کہ وہ گھاس کہاں سے کھاتا ہے پنجابی، وہ گوادر سے گھاس کھا رہا ہے. اور دودھ کہاں آ رہا ہے، پنجاب کے اندر آ رہا ہے. اور جب وہ اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں، مولوی ہدایت اللہ جیسا مولوی دہشت گرد بنا کر اس کو سالوں کے لیے اندر پھینک دیتے، کسی کو پرواہ کوئی نہیں. یہ خانہ جنگی کی کیفیت لگ رہی. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ہم نے بجائے ان کو سمجھانے کے، پیار کرنے کے، کیا کہا ایک بدماش صاحب بے غیرت مر گیا، تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں مارا کیسے ہے. یہ بگٹی بیچارے کے ساتھ ہم نے کیا کیا، جو پاکستان بنانے والوں میں شریک تھا. مجیب الرحمان پاکستان بنانے والوں میں شریک تھا. سارے بنگالی، اوے اللہ کے بندو تمہاری مسلم لیگ تو بنی بنگال کے اندر تھی. کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں 1906 میں ہے کوئی تاریخ کا طالب علم، کوئی بچہ میٹرک میں پڑھنے والا میری تصحیح کرے اگر میں غلط ہوں. 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی تھی، اور آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد کہاں پہ رکھی گئی تھی، بنگال کے اندر، ڈھاکہ کے اندر رکھی گئی تھی. جیتو میر شہید وہاں کا ہے. آزادی کے لیے قربانیاں تم پنجابیوں نے نہیں دی ہیں. شورش لکھتا ہے جب بھی بر صغیر پہ برا وقت آیا ہے، پنجابی ہمیشہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر مجاہدین کو قتل کرتے رہے.
میں پنجابی ہونے کی حیثیت سے باتیں کر رہا ہوں. نہ ہم پنجابی ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ بلوچی ہیں، نہ پٹھان ہیں. ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں، بس ہماری یہ شناخت اسلام ہے. دیکھیں وہ علیحدہ ہو گیا، بلوچستان ناراض ہے. اور آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، خدا کی قسم آج اگر ادارے پیچھے ہو جائیں، لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، میں یہاں سے لوگوں کے جذبات مشتعل کرنا شروع، نکلو، مارو، جلاؤ، گراؤ، ساری سیاسی پارٹیاں شروع ہو جائیں، ان کے لیڈر شروع ہو جائیں، سارے مذہبی رہنما مدرسوں میں شروع ہو جائیں، مسجدوں میں شروع ہو جائے، تمام سیاسی رہنما، ہر جماعت کا بندہ شور شرابہ کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اس ملک کو آگ لگانا انتہائی آسان ہو جائے گا. لوگ مہنگائی کے عذاب میں اس قدر دھنسے جا چکے ہیں، خدا کی پناہ. یہ واپٹا والوں نے نئی بدماشی کی ہے، رات کے اندھیرے میں آ کر میٹر ریڈنگ کر رہے ہیں 40 دن کے بعد. آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے. کسی نے کہا تھا ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ رویا تو مر جائے گا. قتیل اس سا بھی منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تمام پارٹیوں سے قطع نظر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کریں، آپ جس پارٹی سے وابستہ ہیں، آپ کے دل میں اس کی محبت کا لیول کیا ہے، اور دیگر پارٹیوں کے دل میں آپ کے بارے میں نفرت کا لیول کیا ہے. اور یہ صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں، مذہبی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے. آگے پتہ کیا ہوتا تھا مذہبی جماعتوں میں؟ یہ دیوبندی بریلوی سے لڑتا تھا، بریلوی دیوبندی سے لڑتا تھا، اہل حدیث شیعہ سے لڑتا تھا، شیعہ اہل حدیث کے خلاف تقریر کرتا تھا. اب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، ہر گھر کے اندر ایک ہی نسل میں اگر مذہبی جماعت ہے، مولوی ہیں، تو ایک ماشاءاللہ کسی اور مولوی کی پارٹی کے ساتھ ہے. چلے اہل حدیثوں کا ہی لے لیتے ہیں نا، اہل حدیثوں کا اگر وہ دادا ہے، وہ جنابے والا ساجد میر صاحب کے ساتھ ہے. اگر دادے کا آگے بیٹا ہے، بندے کا باپ ہے، اس کا تعلق جماعت الدعوہ حافظ سعید کے ساتھ ہے. اگر اس کا پوتا ہے، اس کا تعلق علامہ ابتسام الہی کی تنظیم کے ساتھ ہے. ہر تنظیم کے اندر خانہ جنگیاں، دھڑے، مسلکوں کے اندر دھڑے ہیں. پہلے مسلک سے لڑتا ہے، یہ اور بات ہوتی تھی. اب یہاں پر جو جماعت الدعوہ کی مسجد ہے، مرکزی جمعیت والا درس نہیں دے سکتا. جو مرکزی جمعیت کی مسجد ہے، جماعت الدعوہ والا درس نہیں دے سکتا. جو علامہ ابتسام کی مسجد ہے، وہاں یہ دونوں نہیں آ سکتے، وہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جا سکتے. ہم تو یہ روتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری ہو، نمازیں پڑھے ایک دوسرے کے پیچھے، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے پیچھے نماز پڑھ لے. حالت یہ ہو چکی ہے ایک مسلک والے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، جمعے پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. نہیں یہ جہاد نہیں کرتا ہے ساڈا مولوی، اسی جمعہ نہیں پڑھنا ہے پیچھے. وہ کہتا نہیں ہے جہاد دیا گلاں کردا، اسی نہیں، منڈا خراب ہوئے گا، اسی نہیں اتنے جانا. میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، میں باہر کیوں جاؤں؟ اور یہی حال سیاسی جماعتوں کا ہے. سیاسی جماعتوں کو آپ دیکھ لیں، اگر دادا ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، چلے پی پی کا ہے، دادا بٹو کا جیالہ ہے. اگر باپ ہے وہ نون لیگ کا متوالا ہے، اگر وہ جو ہے وہ بیٹا ہے تو وہ یوتھیا ہے. ایک گھر کے اندر ایک ہی بندہ پی ٹی آئی کو گالیاں دے رہا ہے، ایک ہی گھر میں دوسرا بندہ اسی کو نون لیگ کو گالیاں دے رہا ہے. ایک ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. ساڑی سیاسی جماعت دا نہیں ہے. یہ خانہ جنگی ہو نہیں تو اور کسے کہتے ہیں خانہ جنگی؟ ہمارے دوست بتا رہے تھے ایک بندہ آیا، اس نے ہماری دکان پہ 2.5 لاکھ کا سامان لیا. تو 2.5 لاکھ کا سامان لگوایا. خان دے بڑے تہاڈا کی خیال ہے؟ کہتے اس سے نون لیگ دیں کہ چل بھائی سامان رکھ سین لینا. اسے خانہ جنگی نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ نفرت کی انتہا ایک دوسرے کے بارے میں. میں پچھلے جمعرات سامان لے رہا تھا مسجد کا کچھ، ایک نوجوان صاحب میرے پاس آیا، کہتے ہیں میں نے آپ سے بات کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا. میں نے کہا جی کرے. کہتی آپ بڑا اچھا جمعہ پڑھاتے ہیں. میں نے کہا اچھا مہربانی ہے آپ کی، اللہ کو جزائے خیر دے. میں نے سال ہا سال آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے جی پڑھا ہے ٹھیک. اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ 4 مہینے تو میں نہیں آتا پیا. میں کہا بھی میں نے کیا کر دیا 4 مہینے پہلے؟ تو ساڈے خان نو کچھ کیا سی. میں کہا صحیح کیا سی کہ غلط کیا سی؟ نہیں اے چھڑ دیو تسی، بس انہوں کہنا کچھ نہیں، جے تسی وہ خلاف گل کرو گے میں ہور بھی کسی نے نہیں آن دینا. میں کہا بھائی تو نہ، مجھے کیا ہے، میں تمہارے پاؤں کو ہاتھ لگا کے یہاں لے کے آتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم جو آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا ہوں. کسی کے گوٹے گٹوں کو ہاتھ لگا کے نہیں میں کھینچتا، منتے ترلے کر کے دیگر مولویوں کے نا فون کر کے لالچے دے کے نہیں بلاتا.
کہ میں شربت بھی پلاؤں گا، میں مینگو بھی کھلاؤں گا، میں کیلے بھی کھلاؤں گا، میں تمہیں جو ہے وہ کھانا بھی کھلاؤں گا. یہ حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پلے ککھ نہیں ہوتا، جن کو اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی آتی، وہ ایسی گندی حرکتیں نہیں کیا کرتے. ان کا بس ایک ہی کام ہوتا ہے، صدا لگانی ہے، جس نے سننی ہے سن لے، جس نے سننی ہے نہ سنے. لیکن آپ لیول یہ دیکھ لیں، اگر آپ مجھے یہ وعدہ کر دیں کہ آپ سیاسی گفتگو آج کے بعد جمعے میں بند کر دیں گے تو میں آپ کو جمعہ پڑھنے کو تیار ہوں. میں نے کہا بھائی میں نے تو کوئی نہیں بند کرنی، جو مجھے برا لگے گا، غلط لگے گا، میں تو کہوں گا تم نے آنا ہے تو آج نہ، نہیں آنا ہو تو نہ آنا. یہ کب ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب کوئی قوم، اس کے حکمران شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں ہماری عدالتیں شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، ہمارے حکمران شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. یار مارو گولی حکمرانوں کو، مارو گولی عدالتوں کو. میں اپنے گھر کے اندر قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن حالات ہمیں اس قدر مجبور کر دیتے ہیں، کمزور ایمان والا بندہ دین چھوڑ کے پرے ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے جب کوئی لوگ، ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنا پسند بھی نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے مجبوری ہے، کر نہیں پا رہے، ایک ہے دل ہی نہیں کرتا. وہ محترمہ بے نظیر صاحبہ ہوتی تھی، ان کو کسی نے کہا اسلام نافذ کر دیں، کبھی پوری پارلیمنٹ ٹنڈی کرا دوں. اس کا مطلب کیا تھا؟ سارے چوری بیٹھے ہیں وہاں پہ. جب اس مزاج کے حکمران ہو، عظمت صحابہ کا، توہین صحابہ اہل بیت کا بل پاس ہوا، ہمارے صدر صاحب نے اس کو پاس ہی نہیں ہونے دیا. اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، پسند بھی نہیں کرتے. جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ اس قوم کے دلوں میں، تمام لوگوں میں ایک دوسرے کی نفرتیں پیدا کر دیتا ہے اور ان میں خانہ جنگی لگ جاتی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، جو میں نے 2 جمعوں کے اندر 5 چیزیں بتائی ہیں، ہم یہ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ عزیزو، ہم مانے نہ مانے ہم کر رہے ہیں، اور نہ کرنے کی وجہ سے ہم ان عذابوں میں مبتلا ہیں. اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے اللہ ہماری انفرادی اصلاح فرمائے. جب قومیں اجتماعی طور پر تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، پھر میری ناقص سوچ یہی کہتی ہے پھر انفرادی طور پر لوگوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے. بڑے لوگوں تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں. کم از کم آپ لوگوں کو تو ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں نا. اس پہ درد دل سے غور فرمائیں کہ ہمارے اندر یہ کوتاہیاں ہیں کہ نہیں ہیں. میں اپنے اوپر اسلام نافذ کر لوں، ہم اپنے اوپر اسلام نافذ کر لیں، ہر بندہ ہی اسی کوشش میں لگ جائے کہ میں نے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے. انشاءاللہ یہ مسجد بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہ علاقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.